اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑائی، اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کتراتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ سین سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس سین میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی بیرسین میں آ گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ مریم ٹیٹھوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد سین میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے سین کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں، اور پھر ہم جس گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خوشی کے انتظار میں، کب بارش رکے، کب پانی ڈلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جائے۔ سین کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے سین کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد سین کی کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی، جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں وہ اچھے لگتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی، اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی
اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی پوچھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے نفرت زیادہ تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھی۔ ہر بلی کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود ہی وہاں آ جاتی تھی اور ماما جان سے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینشن رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی، ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیرخوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی تھی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی، سے حیرت ہوتی۔ ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار ہی سے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اس طرح خدمت دیکھ بھال ہوتی رہی، پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھی، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ سین میں بوتے، برسات میں برآمدے میں اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور سین پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب ماما جان سے الجھ رہی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے، لالٹینیں جلائی جا سکتی تھی، یا پھر مشلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی ہیں۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش اس کا دل چاہتا ہے اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چائے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ، بڑے سین اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کی چینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کالج جانا یہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حال ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پانچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔
لباس اچھا اور قیمتی ہوتا بھی کیچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بیدہ ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔